اس وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں علم انسان کو عزت دیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہیں پر علم انسان کو ذلت بھی دے سکتا ہے اگر اس علم کے ساتھ تکبر شامل ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ کا لیسن آیت نمبر 30 سے. تو آغاز کرتے ہیں. آج ورڈ انالیسز اور ترجمہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چلیں گے، الگ الگ نہیں ہوگا آج کی کلاس سے. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم لوگ 10 آیات کور کریں گے، 30 سے لے کے 39 تک. تو اسی لیٹر کا کہہ لیں کہ اسی لفظ کا ترجمہ بھی اور ورڈ انالیسز بھی ساتھ ساتھ ہم لے کے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور واو کا ترجمہ اور اذ کہتے ہیں جب کو. دونوں چیزیں پہلے بھی آ چکی ہیں، یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہیں. قالا، فرمایا. پہلے ہم نے پڑھا تھا قالو، وہ کہتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا قیلا، کہا جاتا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک بات کہہ لیں کہ ایکسٹرا ٹپ دی تھی کہ سارا قالا، قیلا، قولو، یہ سارے جو ہیں ان کو الگ پیج پہ آپ لوگ نکال لیں. اسی طرح اس میں یہ والا اگر نیو ہے تو نکال لیں، اگر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو قالا، فرمایا. ربو کا را بابا رب، اور رب کہتے ہیں. ربو کا رب، اور کاف کا ترجمہ ہے یہاں پہ آپ کے. ربو کا آپ کے رب نے. للملائکتی، فرشتوں سے یہاں پہ لل میں سے نکل جائے گا، لیکن لل کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں پہ بات ہے ملائکہ، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے تو للملائکتی، فرشتوں سے. اس کا واحد ملک ہے، ٹھیک ہے، یہ ملک کی جمع ہے ملائکہ. انی، بے شک، اور نی کا ترجمہ میں ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، الف ہے اور نون ہے تشدید کے ساتھ، اس طریقے سے ان، یہ والا آ جائے گا جی نی. یہ ہے بے شک ان، اوکے. اور یہ جو ساتھ میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے، اس کا ترجمہ میں ہے. انی، بے شک میں. اور اگر ان نا الف ہوتا ساتھ میں، پھر ہوتا بے شک ہم، پھر وہ ہم میں چلا جاتا. جاعلن، جعل سے نکلا ہے بنانے والا ہوں. اور یہ اسم ہے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ جو پچھلی ہم نے کلاس دیکھی تھی کہ اسم کا جو تعلق ہے وہ تنوین کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ آتا ہے. جاعلن، بنانے والا ہوں. فی میں، الارض، زمین میں، خلیفتن، ایک خلیفہ. ایک کا کیسے پتا چلا؟ زیادہ خلیفہ کا کیسے؟ یہ تنوین کی وجہ سے میں پتا چلا کہ یہ اسم ہے، واحد ہے، خلیفتن، ایک خلیفہ. یا اس کے بعد آگے زمین میں جیسے نسل در نسل انبیاء رسول آتے گئے، وہ بعد کی بات ہے. لیکن پھر ہمیں اس تنوین سے، دو زبر سے پتا چلا کہ یہ اسم ہے، خلیفتن، ایک خلیفہ. قالو، انہوں نے کہا. کیا؟ تجعلو، یعنی کہ جعلا سے نکلا ہے. تا کا ترجمہ تو، اور جعلا، کیا تو بنائے گا. فی میں، ہا، اس میں. من، اس کو جو، یفسدو، وہ فساد کرے گا. فی میں اور ہا، اس. وا اور یا وہ. سا، سین، فا، کاف، سفک سے یہ نکلا ہے، وہ بہائے گا. ایسی چیز جو بہت زیادہ تعداد میں یا کوانٹٹی میں بہائی جائے، اس کو سفک کہتے ہیں. وَيَسْفِكُ، اور وہ بہائے گا. الدماء، خون. ٹھیک ہے جی، الدماء کہتے ہیں خون کو، بلڈ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. نیکسٹ آ جائیے نیکسٹ پیج پہ. نیکسٹ ہے جی وَنَحْنُ، وا اور نحنو، ہم. نون کا ترجمہ یہاں پہ ہم. سبحہ، تسبیح سے نکلا ہے. نسبحو، ہم تسبیح کرتے ہیں. بی کا ترجمہ ہے ساتھ. کل بھی ہم نے دیکھا تھا جو کہہ لیں کہ ہمارے پاس حرف آتا ہے، ایک کہہ لیں کہ لیٹر آ جاتا ہے، اس کا بھی پراپر ایک میننگ ہوتا ہے. بی ساتھ. حمد، تعریف کا، تیری. ٹھیک ہے، کاف کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تیری. اور حمد کہتے ہیں تعریف کو. ساتھ تیری تعریف کے. وا اور نو ہم. قدس کہتے ہیں پاکیزگی کو. ونقدسو، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں. لاکا، تیری. کاف کا ترجمہ بھی تیری ہے اور لاکا کا ترجمہ بھی تیری ہے. قالا، فرمایا. یا قالو، انہوں نے کہا. قالا، اس نے کہا، کسی ایک نے، کسی ایک کی طرف. اگر قالو ہوتا تو زیادہ لوگ ہیں، تو یہ قالا، فرمایا. انی، بے شک، اور یا کا ترجمہ میں ہے.
اعلم علم سے نکلا ہے، میں جانتا ہوں، اور میں کیسے نکلا؟ یہ جو پیش ہے اس نے اشارہ دیا ہے میں کی طرف. عالم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تا تم، علم تم جانتے، یعنی کہ جانتے اور جانتا. عالم واحد کے لیے اور واو نون جمع کے لیے، زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے، وا اور علمہ اس نے سکھا دیے. عالم علم سے، اور جب تشدید کے ساتھ آئے گا تو ایسی چیز جو آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، علم تو آپ دیکھیں نا، آپ علم جو ہے آپ نے اگر کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کو علم نازل بھی ہوتا ہے اور خود بھی بیٹھ کے وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور علامہ ایک ایسا علم ہے جو آپ نے بذریعہ کسی سے سیکھا. یہ فرق ہے اس میں. آدم کو، الاسماء نام، اسم سے نکلا، اسم کہتے ہیں نام کو. ٹھیک ہے، کل سب، اور ہا ان کے. ثم پھر عرضہم، عرض سے نکلا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا عرضی پیش کی، عرض پیش کیا، ہم انہیں عرضہم اس نے پیش کیا انہیں، علی پر، الملائکتی فرشتوں پر، زیادہ ہے ملائکہ زیادہ اور ملک اس کا واحد ہے. فا پھر یا تو، قالا فرمایا، انبئونی، انب کہتے ہیں نبا سے یہ نکلا ہے خبر دو، نی مجھے، خبر دو مجھے، بھی اسمائی ناموں کی، ہا الائی ان سب کے. نیکسٹ آ جائیے جی. ان اگر، کن تم، ہو تم، صادقین سچے. صادقین نکلا ہے جی صدق سے، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کام کرو. قالو انہوں نے کہا، اب زیادہ لوگ ہیں، سبحانکا پاک ہے، کا تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، لا کا ترجمہ آ جاتا ہے ہمارے، اور لا یہ جو نون کا ترجمہ ہمارے، اور لا یعنی کہ لام کا ترجمہ لیے. الا مگر، ما جو، علمتنا سکھایا تو نے، نہ ہمیں، انکا بے شک تو. ٹھیک ہے، اب انکا بے شک کی طرف اشارہ دے رہی ہوں، کاف کا تو کی طرف. انتا تو ہی ہے، زیادہ وزن ڈالنے کے لیے انتا ہے. العلیم بہت علم والا، الحکیم بہت حکمت والا. دو صفاتی نام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اچھا جی نیکسٹ آ جائیے. قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، یا حرف ندا ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا آدم اے آدم، انبئہم نبا سے نکلا ہے، خبر دو انہیں، یعنی کہ فرشتوں کو بتاؤ، بی اسمائہم ان کے ناموں کی، یعنی کہ ساتھ ان کے ناموں کے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. فا پھر، ما جب، فلما پھر جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں. ٹھیک ہے، انبأہم، انبئہم خبر کے معنیوں میں ہی آئے گا، بس ساتھ میں جملہ بنانے کے لیے کا کی کیوں انہیں یہ چینج ہوگا ضمیر کے حساب سے. بی اسمائہم ان کے ناموں کی، بی اسمائہم یہ والا سیم ترجمہ، بی اسمائہم ان کے ناموں کی سیم ترجمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا کہ جی یہاں پر الگ ہے، نو دونوں کا سیم آئے گا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، تفالو تم نے کیا ہے، تفالو تم نہیں کر سکے، وہ لن ساتھ میں آ رہا تھا اور وہ لم آ رہا تھا، وہاں پہ پھر ان کے ترجمے دونوں کے مختلف ہوئے تھے، یہاں پہ سیم ہے. قالا فرمایا، علم کیا نہیں، آ کا ترجمہ کیا ہے اور لم کا نہیں. اقول میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اور یا کا ترجمہ میں ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو انی کو کھول کے بتا دیا، بار بار رپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. عالم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب، السماواتی آسمانوں، وا اور الارض زمین کا، وا اور عالم میں جانتا ہوں، ما جو کچھ تبدونا، تا تم بدا سے یہ نکلا ہے تم ظاہر کرتے ہو، وا اور ما جو کچھ کن تم ہو تم، تک تمون تم چھپاتے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جو ظاہر ہے جو چھپایا ہوا ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 34 کی طرف. وا اور اذ جب قلنا کہا ہم نے، لیل سے ملائکتی فرشتوں سے، اس جدو حمزہ کے اوپر پیش آئے گی کیونکہ تیسرے لیٹر پہ پیش ہے، حمزہ وصلی یہاں پہ پیش لے گا. اس جدو سجدہ کرو، لی آدم آدم کو، فا تو سجدہ، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، دو کی وجہ سے انہوں کی طرف اشارہ گیا، اللہ سوائے ابلیس، ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا، وا اور استکبارہ اس نے تکبر کیا، وا اور کانا وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے. وا اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم. نیکسٹ آ جائیے جی. اسکن یہاں پہ بھی پیش آئے گی، کیوں؟ کیونکہ کاف کے اوپر پیش ہے، حمزہ وصلی پیش لے گی. گرامر کی فرسٹ کلاس پہ ہم نے سیکھا تھا. اسکن رہو، انتا تم، وا اور زوج کہتے بیوی اور کا تمہاری، الجنت جنت میں، وا اور کلا تم دونوں کھاؤ. ٹھیک ہے، یہاں پہ کھانے کے معنیوں میں کلا جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہے، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہت کرو، تم دونوں چاہو. ٹھیک ہے، اب ما کلا
یہ جو الف الف آئے گا نا، جیسے کلا میں بھی آخر میں الف ہے. اب یہاں پہ حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے، تو دو کے لیے الف لگتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے. شئتما تم دونوں کھاؤ، وا اور لا نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا. با کا جو الف ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پہ دو سے، تقرب اگر ہوتا یا تقرب ہوتا تو ایک کی طرف اشارہ تھا. تم دونوں قریب جانا، ہاذہ اس الشجرۃ درخت کے، فا ورنہ تا تم کونا ہو جاؤ گے، کونا تم دونوں ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دونوں ساتھ میں لازمی لکھنا ہے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، الظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا فا پھر زل کہتے ہیں، یعنی کہ زا لام لام سے یہ نکلا ہے، زل کہتے ہیں پھسلانا، ٹھیک ہے، یا پھسلایا، پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو. اور پھسلنا، ایسا پھسلنا یعنی کہ ایسا گناہ جو ارادے کے بغیر ہو، مطلب آپ پھسل گئے نا، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ گر گئے، آپ کو چوٹ آ گئی، ایسی چیز جو آپ کے ارادے کے بغیر آپ کو لگی ہو، ایسا پھسلنا، سمجھ آئی بات؟ یہ وہ والا پھسلنا ہے. الشیطان شیطان عنہا ان سے، فا پھر اخرجا اخراج نکلوانے کو کہتے ہیں، اور داخلہ داخل کرنے کو کہتے ہیں. ہما ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے جو، من سے ما جو، یہ اس سے مل کے بتا، کانا وہ دونوں تھے. اب یہ الف الف دونوں کی طرف اشارہ، فی میں ہی جس میں، وا اور کل نہ کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، بعدکم بعض تمہارے، لبعدن بعد کے، عدوٌ دشمن ہے. وا اور لکم تمہارے لیے، فی میں، الارض زمین میں، مستقرن جائے قرار ہے، وا اور متاعن فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک. الہین کا ترجمہ پورے قرآن میں ایک وقت تک ہی رہے گا، تو اس کو ابھی یاد کر لیں. نیکسٹ آ جائیے، فتلقا فا پس تلقا، لام قاف یا سے یہ ورڈ نکلا ہے، لقی سے نکلا ہے، پس سیکھ لیے آدم نے، من ربی ہی اپنے رب سے. ہی کا ترجمہ یہاں پہ اپنے، من کا سے، اور رب اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، کوئی کلمات، تنوین کا اشارہ اسم کی طرف ہے. فا پھر تابا، توب سے نکلا ہے، وہ مہربان ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، هو التواب الرحیم، پھر مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک ہو وہ. اگر یہاں پہ یا آ جاتا تو ترجمہ ہوتا ہے بے شک میں، اب ہو ہے تو بے شک وہ، اگر نون الف نہ ہوتا تو بے شک ہم. اب تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر الف آ جاتا ہے تو ہم کی بات ہے، اگر ہو آ جاتا ہے تو انہوں کی بات ہے، اگر یا آ جاتا ہے تو میری بات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ربی اے میرے رب، ربی انی انزل، اگر ہم کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ربہو اے ہم سب کے یا اس کے رب، اس طرح. انہو بے شک وہ، ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. قلنا کہا، نہ ہم نے، اہبتو زیر کیوں لگی ہے؟ کیونکہ با کے پاس زیر ہے تو حمزہ وصلی کو زیر لگے. اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب. فا پھر ما اگر، فاما پھر اگر. نیکسٹ آ جائیے جی، یاتینکم آئے تمہارے پاس، اتی سے یہ نکلا ہے، اتی جیسے کہتے ہیں نا آتی ہے وہ، اتی آئے تمہارے، کم پاس، اور نون کا ترجمہ تمہارے میں آئے گا. یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی نون کا ترجمہ میری، اور منی میری طرف سے. ہدن کوئی ہدایت، فا تو من جس نے تابعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، یا کا ترجمہ میری ہے اور ہدایت کی. فا تو لا نہیں، خوفن کوئی خوف، کوئی کیوں آیا یہاں پہ؟ اس تنوین اسم کی وجہ سے. علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہو گئے، حزن سے نکلا ہے، نون واو زیادہ لوگ. والذین اور وہ جنہوں نے کفر کیا. نیکسٹ آ جائیے جی اگلے پہ، وا اور کذبوا جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیات کو، نون کا ترجمہ ہماری ہے، ٹھیک ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. واؤنون زیادہ کی طرف اشارہ، اور خالدون خلد سے نکلا ہے، خمیش کی، جیسے ایک نام ہے نا ہمارے مردوں میں، خالد ہمیشگی سے نکلا، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ ترجمہ اور ورڈ انالیسز میں نے ساتھ ہی کروا دیا ہے. اب آ جائیں جی اپنی تفسیر کی طرف. چلیں جی اب چلتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے کہہ لیں آج کی تفسیر ہے ہماری. چلیں جی اس کو اوپن کر لیں. اچھا پچھلی جو کلاس ہے نا اس میں ایک تھوڑا سا کریکشن کر لیں. یہ جو میں نے یہاں پہ یہ لکھا تھا نا، یہ اس کی نا طا عین کے ساتھ ہی آتا ہے، تانے، یہ ایسے لکھا جانا تھا، ٹھیک ہے. اس کی کریکشن کر لیجیے. معذرت انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو میں نے اس کو تانے لکھ دیا، تو بعد میں میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا اور ایک کمنٹ بھی خیر میں نے دیکھا یہ تانے تھا. تا عین نون یہ بڑی ہے، تانے سے پاک ہو، تانا. اور اگر آپ نے سمپل ایک واحد میں اس کو لے کے جانا ہے تو پھر یہ ایسے لکھا جائے گا، تا عین اور نون ہے نا، تانا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کی کریکشن کر لیں. اب چلتے ہیں جی اپنے مین لیسن کی طرف. آیت نمبر 30.
دیکھیں آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی سٹوری پہلے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، یعنی کہ بنی نوح کی تخلیق کی بات آ جاتی ہے. اور تخلیق کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو تھا، جب تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو کیوں پیدا کرنے لگے ہیں؟ تو یہ تو زمین میں جا کے قتل و غارت کریں گے، خون خرابہ کریں گے. فرشتوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ انسان یہ کام کرے گا؟ بیسیکلی انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا تھا. یہ فرشتوں کا ایک گروہ ہے جن، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور زمین پہ چھوڑ دیا. اور یہ ہمیں ڈفرنٹ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی نا زمین پہ آ کے تھوڑی سی کیا بہت زیادہ قتل و غارت شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل، جس کا نام بعد میں ابلیس یا شیطان پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک ڈیوٹی دی کہ جا کے جنوں کے ساتھ جو ہے ان کو مار بگایا جائے زمین سے، اور زمین کو صاف کر دیا جائے. تو پھر یہ عزازیل نے زمین پہ آیا تو آ کے اس نے جی ان کو مار بگا کے ڈرا کے کچھ کو پہاڑوں پہ بھیج دیا، کچھ کو وادیوں میں اور اس طرح جنگلات وغیرہ میں جنوں کو بھیج دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں کتنا خوف سا محسوس ہوتا ہے. ان جگہوں کو جب کاٹ کاٹ کے گھر وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں تو ہانٹڈ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سٹوریاں ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. ان علاقوں میں اگر ہم وزٹ کریں جہاں پہ پہاڑ زیادہ ہیں، ہوٹلز وغیرہ میں بھی ہم لوگ اسٹے کریں تو کوئی نہ کوئی ایسا قصہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن اپنے اذکار کو مضبوط رکھا کریں اور صبح شام کے اذکار ہیں، اپنی جو بھی دعائیں ہیں حفاظت کی وہ ساری پڑھا کریں. کہیں پر بھی داخل ہوتے ہیں داخل ہونے کی دعا، اور اس کے علاوہ وہاں سے نکلنے کی دعا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں رقیہ لازمی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، باقی سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر جب عزازیل نے یہ کام کیا تو اس کے بعد اس کو اپنے اوپر بڑا تکبر ہوا کہ جی میں نے تو ایک اتنا بڑا کام کیا، تو اس کو تھا کہ مجھے تو بڑا آنر ملے گا. اس کو جب پتا چلا نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے تو یہ بار بار اس نا جو ابھی مجسمہ تھا، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، یہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا تو وہاں پہ بھی میں بتاؤں گی. ابھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بتا دیتی ہوں. تو یہ بار بار اس کو دیکھتا تھا، پتا تو تھا کہ یہ اب انسان کی تخلیق ہونے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بتا دیا ہے. تو اس کے دل میں نا حسد تھا، اس کے دل میں اس چیز کو لے کے جیلسی تھی کہ جب میں جن ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، تو میری وجہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو یہ انسان کو شرف کیوں ملنے جا رہا ہے، یہ انسان کی تخلیق کیوں ہونے جا رہی ہے. ہلکا سے اس کے دل میں ایک حسد اور یہ تکبر وغیرہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں یہ تھوڑی سی اس کی سٹوری ہے عزازیل کی. اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 30 سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنا احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے انہیں پیدا کر کے پھر فرشتوں سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اب میں جو ہے کہہ لیں کہ فرشتوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اب انسان کی تخلیق ہونے جا رہی ہے. یہاں پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا، یعنی کہ ایک ایسی قوم جو نسل در نسل ایک دوسرے کے بعد آئے گی. سمجھ آئی؟ یہ نسل در نسل چلے گی. اب یہ بات یہاں پہ ہوئی. اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، تو اسی بنا پر فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی کہ کیا تو زمین میں ان کو بنائے گا جو فساد کرتے. فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ پہلے انہوں نے جن جس طریقے سے زمین پہ رہ رہے تھے، ان کو ان سے اندازہ ہوا کہ اب اگر نئی مخلوق آ رہے تو یہ بھی زمین پہ جا کے یہی کرے گی. ٹھیک ہے، فرشتوں کا یہ سوال اس مخلوق کی تخلیق میں جو حکمت کار فرماتی اسے معلوم کرنے کے لیے تھا کہ ان کی تخلیق ہو کیوں رہی ہے. یعنی فرشتوں نے عرض یہ کی کہ اے اللہ، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ حالانکہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خرابیاں اور زمین میں خون ریزی کریں گے. تو قتادہ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل لاتے ہیں ہمارے پاس تفسیر طبری میں کہ فرشتوں کی بات کرنے کے پیچھے کچھ حکمت تھی کہ جب پہلے جنوں نے یہ کام کیا ہے تو اب یہ بھی جا کے یہی کام کریں گے زمین میں. تو کیا مطلب ان کو پیدا کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں ہے؟ اگر اسے پیدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں گے، یعنی کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا اگر مقصد یہ فرشتے بات کر رہے ہیں کہ وہ تیری عبادت کریں گے، تو اب یہاں پہ کرے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری خوبیوں کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تسبیح کہتے ہیں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، دل و زبان سے پاکی بیان کرنا. اور حمد کہتے ہیں اچھے کمال کی وجہ سے محبت و احترام سے وصف بیان کرنا. تسبیح اور حمد میں یہ فرق ہے، یعنی کہ اللہ ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہیں. اگر تو اس قوم کی جو تخلیق ہے وہ عبادت کے لیے ہو رہی ہے تو ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں. تو ہم پہ کیوں نہیں اکتفا ہو رہا؟ ایک نئی چیز کی
ایجاد جو ہے یا ایک نئی چیز کی پیدائش کیوں ہو رہی ہے. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں پھر فرمایا فرشتوں سے کہ میں بے شک وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ابلیس بار بار اس مجسمے کو دیکھنے آتا ہے اور اپنے دل میں تکبر لیے ہوئے ہے اور اس کو یہ ہے کہ جی یہ کام نہ ہو، وہ تو چھپائے ہوئے رہا. فرشتوں نے تو اپنی زبان سے ظاہر کی یہ بات کہ ہم فرشتے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تو انسانوں کی تخلیق کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے اپنے منہوں سے بات بول دی، شیطان چھپا رہا تھا، شیطان کے دل میں بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، انسانوں کی تخلیق اگر ہوگی، وہ جب زمین پہ بھی جائیں گے، جو بھی ان کے لیے ڈیسائیڈڈ ہے وہ کیسا عمل کریں گے یہ میں جانتا ہوں، یہ تم نہیں جانتے. تو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ فرشتے جب کہنے کے رب تعالیٰ یعنی کہ اس کے بندوں کے اعمال لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو بھی وہ نماز پڑھے تھے. یہ اس لیے کہ فرشتے ہمارے پاس نماز فجر و عصر میں آتے جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں اور کچھ اعمال لے کر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. تو جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں. پھر جب عصر والے جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، جب فجر والے جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. تو ان انسانوں کی ڈیوٹیز کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں کہ انسان کی تخلیق کیوں ہونے جا رہی ہے، تم نہیں جانتے. نیکسٹ آ جائیے جی، نیکسٹ آیت ہے ہمارے پاس، یہ آیت یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 31 میں آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، کچھ علم دیا، کچھ کیا مطلب بہت سارا علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ چیزیں سکھائیں اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا. اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے انہیں اس خصوصیات سے نوازا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، مگر فرشتوں کو یہ کام نہیں سکھایا گیا. اس کا تعلق فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے. یہ سجدے کا ٹاپک بعد میں آئے گا، لیکن موقع محل کی مناسبت کی وجہ سے اسے پہلے ذکر فرمایا گیا کہ میں فرشتوں کو یعنی کہ میں انسانوں کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر کہہ لیں کہ علم کی بات آئی. فرشتوں کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو یہ سارے نام اور علم دیا جائے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے یہ بات بول ڈالی کہ آپ ان کی تخلیق کیوں کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں نا. لیکن بعد میں پھر انہوں کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا اور انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا. فرشتوں کو چونکہ علم نہ تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ فرشتوں کے سامنے آدم کے شرف کو بیان فرما دے، اور آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جو علم آدم علیہ السلام کو سکھاؤں گا وہ علم تم لوگوں کے پاس نہیں ہے. ابھی صرف تخلیق کی بات ہوئی تھی تو سب کے سب پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کیوں، ہم ہیں نا. پھر اس کے بعد حکمت آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئی. اور ہماری زندگی میں بھی جب کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو ہم بوکھلا جاتے ہیں. صرف صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس وقت برداشت کر جائیں اور بعد میں پھر کہہ لیں کہ حکمت کے دروازے جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها سے مراد یہی نام ہے جو لوگوں میں متعارف ہے. مطلب کون سے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے؟ انسانوں کے، حیوان، زمین کا نام، خشکی، تری، پہاڑ، گدھا، جانوروں کا نام، اس طرح دوسرے نام سکھائے. تفسیر طبری سے ہے. امام بخاری نے اپنے صحیح کی کتاب تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی سے اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اب ہمیں یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اس کی ریفرنس میں اب ہمارے پاس ایک حدیث آئے گی. تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سب لوگ جمع ہو کے سب سے پہلے اور کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے. آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں. یعنی کہ سب لوگ میدان حشر میں جمع ہیں
اور ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، سب لوگ پریشان ہیں، سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اب حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں. اب یہاں پہ جو حدیث لانے کا مقصد ہے امام بخاری کا، وہ اتنا پورشن ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی کہ سب لوگوں کو میدان حشر میں یہ بات معلوم ہوگی. اس ریفرنس میں یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے بیان میں سے یہ حدیث آئی ہے یہاں پہ. تو پھر اس کے بعد نیکسٹ، یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں نے کچھ اس کے چنکس آگے بھی ایڈ کیے ہیں کہ وہ کہہ رہے میں اس قابل نہیں ہوں. وہ اپنا گناہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے جنت میں کہنے کہ جنت کا پھل کھا لیا تھا جس سے منع کیا گیا. وہ فرمائیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو میں نے اس حدیث کو یہاں پہ کچھ کہنے یہاں تک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ بھی ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی طرف کہیں گے، پھر دوسرے نبی اس کی طرف، اور آخر میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش لے کے جائیں گے، اور پھر جب اللہ حکم دیں گے تو لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. آگے میں نے ڈاٹ بھی لگا دیے، ٹو بی کنٹینیو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4476 ہے، یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ بھی کر لینی ہے. ٹاپک کے حساب سے جو فرسٹ 4 سے 6 لائنیں ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ میں نے ریڈ کروا دی ہیں. صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے مکمل بھی نہیں لکھی. ابھی آخر میں تھوڑی سی بھی 4-5 لائنیں مزید رہتی تھی، لیکن چونکہ وہ اتنی بات لمبی ہو جانی تھی تو میں نے اتنی یہاں تک کوٹ کر دیا. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے ڈائریز میں لکھنا چاہیں تو لازمی لکھیں، اور اگر آپ لوگ یہاں تک لکھنا چاہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تمام چیزوں کے نام سے کہ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں، اس کے آگے بھی آپ لوگ ڈاٹ ڈاٹ لگا سکتے ہیں، ٹو بی کنٹینیو، کہ یہ حدیث آگے کنٹینیو، کیونکہ اتنی ہی اس آیت کے ریفرنس کے حساب سے اتنی موضوع بیٹھے گی. نیکسٹ آ جائیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کے نام سکھا دیے تھے، اسی لیے فرمایا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرمایا، پھر اس کے بعد کیا فرمایا فرشتوں کے سامنے پیش کرنے بعد، فقال انبئونی، ان کو خبر دو، ان باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین. اب فرمایا اگر تم سچے ہو مجھے ان کے نام بتاؤ، کیونکہ تم کہتے تھے نا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں جو نام میں نے آدم کو سکھائے ہیں ایسا کرو کہ وہ سارے نام مجھے سکھاؤ، کیونکہ تم یہ بات کہتے تھے کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے اور تم عبادت اور حمد بیان کرتے ہو، جبکہ تم میں ابلیس موجود ہے. فرشتوں نے اپنی بڑائی بیان کی تھی یہاں پہ کہ ہم تو عبادت گزار ہیں، ہم تو حمد بیان کرتے ہیں، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تیری، ہم تو بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں ابلیس بھی موجود ہے، اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میں انسان کی تخلیق کیوں کرنے جا رہا ہوں. اور جبکہ ان میں ابلیس موجود تھا جس کا اصل چہرہ ابھی سامنے آنا باقی تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک ان کو کہا گیا فرشتوں کو کیسا کرو کہ وہ سارے نام سناؤ جو آدم کو میں نے سکھا دیے. اب انہوں نے آیت نمبر 32 میں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو ہی دانا یعنی کہ دانشمند اور خوب حکمت والا ہے. یہاں پر فرشتوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ اللہ کے علم کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے جتنا ہمیں علم دیا ہمارے پاس اتنا ہی ہے. اپنی کی گئی بات کو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم نہیں جانتے تھے، آپ جانتے تھے، بس ہم سے بولا گیا. ٹھیک ہے، ہم سبحانک پاک ہے تو. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 33 کی طرف. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب انہوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی. دیکھیں گناہ سب سے ہوتا ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، غلط بیانی سب سے ہو جاتی ہے. اصل چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا. جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں مانتا، اس کو ایڈمٹ نہیں کرتا، وہ بھٹکتا رہے گا، وہ پھر آہستہ آہستہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے، یعنی کہ اس کے متعلق زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیا کہ تم جبرائیل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو. یعنی کہ فرشتوں کو اپنے اپنے نام بھی نہیں پتا تھے. یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچایا. حتیٰ کہ اس طرح تمام چیزوں کے ایک ایک کر کے نام بتا دیا، حتیٰ کہ کوے تک کا نام بھی یہ کوے لکھا، کوے تک کا نام بھی بتا دیا گیا. تو یہ جو چیزوں کے نام ہے نا، اکثر میں جب چھوٹی سی تھی میں کہتی تھی کہ اس کا نام بیڈ کس نے رکھا ہے، اس کا نام چارپائی کس نے رکھا ہے، اس چیز کا نام تکیا، یا یہ چیزوں کا نام سب سے پہلا جو انسان آیا تھا اس دنیا میں اس کو کیسے پتا چلا کہ ان چیزوں کے یہ نام ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور میں نے قرآن پڑھا، تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے. اور اس کے بعد پھر جب وہ دنیا میں اور آہستہ آہستہ یہ نام پھر آگے سے آگے چلے جاتے ہیں. اور ایک ہی نام ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کے ڈفرینٹ اب نام آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو تفسیر بن ابی حاتم کی یہ حدیث یہ آ جائے گی تفسیر 82 نمبر.
جلد نمبر 1 ہی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیں. مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ نے کبوتر، کوے اور ہر چیز کا نام بتا دیا. سعید بن جبیر، حسن اور قتادہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اس حدیث کی ریفرنس میں، ان آیات کی ریفرنس میں. اچھا جی نیکسٹ آ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما انبأهم باسمائهم قال سے یہ جو قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک آسمان اور زمین کا میں غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہوں کہ ابلیس اپنے دل میں کیا بات لیے بیٹھا ہے، اور جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں. جیسے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ انسانوں کو نہ تخلیق کریں، یہ خون ریزی کریں گے. یعنی مجھے اس کبر و غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے. تفسیر طبری ریفرنس ہے جی 318. اچھا جی نیکسٹ آ جائے آیت نمبر 34 کی طرف. یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد فرشتوں کے سجدے سے آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کی گئی. اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو عزت کس بنا پہ ملی ہے؟ علم کی بنا پہ، باتوں کی بنا پہ نہیں ملی، علم کی بنا پہ ملی ہے. تو علم انسان کو عزت دیتا ہے، نہ کہ پیسہ، مال و دولت. تو اس کے بعد اب فرشتوں کو حکم دیا گیا آیت نمبر 34 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. حکم کیوں ملا؟ کیونکہ اب علم والے آدم علیہ السلام ہیں، ان کو عزت بخشی گئی، شرف بخشا گیا اور سجدے کرنے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو. یہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عزت افزائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ والا سجدہ نہیں ہے کہ جو زمین پہ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے یوں نیچے کو کر کے سر جھکانا، جیسے سورہ یوسف میں ہے نا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قد جعلها ربی حقا. اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا. سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں آتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ تعظیمی سجدہ تھا. اس سابقہ امت میں اس طرح کا تعظیمی سجدہ جو تھا وہ جائز تھا، مگر امت محمدیہ میں ہماری شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا. آپ کسی کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے. یوں بالکل کھڑے ہو کے ہلکا سا یوں سر کرنا جیسے یہ قومی ترانے میں کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور ہم اپنے سکولوں سے، کالجز سے یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ جی ہم نے جب قومی ترانہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد ہم نے یوں گردن نیچے کر کے آخر میں لاسٹ پہ ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے. یہ سجدہ تعظیمی ہے جو ہماری شریعت میں منسوخ ہے. ہم اس طریقے سے گردن نیچے نہیں کر سکتے. سجدہ ایک ہی ہے جو زمین پر ہم اللہ کو کرتے ہیں، ہماری شریعت میں وہ ایک ہی سجدہ ہے. مجھے بھی اگر کسی بھی فنکشن کو اٹینڈ کرنا پڑ جاتا ہے ابھی تو جہاں پہ قومی ترانہ چل رہا ہوتا ہے میں اس میں اپنا سر نیچے نہیں کرتی، کیونکہ اگر آپ نے وہ آخر والی جو لائن آتی نا ذوالجلال والی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کرتے یوں نیچے، تو آپ نے سجدہ ہماری شریعت میں صرف وہی ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں. اس طرح کھڑے کھڑے یوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور یہاں سجدہ آتا ہے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں سجدہ تلاوت آتی ہے تو آپ جہاں پر بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں وہاں ہلکا سا سر جھکاتے اور وہ اللہ کے لیے، اسے کہتے ہیں سجدہ تلاوت. یہ قومی ترانے والا نہیں ہے ہماری شریعت میں، اس کو چھوڑ دیں، یہ گناہ ہے، شرک میں ہے. یہ میں پہلے تو اس کو گناہ بولنے لگی تھی لیکن میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں یہ شرک میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، اگرچہ وہ ان کے عنصر میں سے نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار ہے اس کی، یعنی کہ ملتا جلتا تھا شکل و صورت میں، اور ان جیسے افعال سر انجام دینے کی وجہ سے بھی اس کو حکم ہوا، حکم مطلب اس کو اس طرف مخاطب کیا گیا اور اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ قابل مذمت یعنی کہ رحمت سے دور ہو گیا. اب ابلیس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری جان لیجئے. ابلیس جو ہے اس کا نام ڈیٹیل سے رہتے ہیں، یہ اس کا نام عزازیل تھا. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ معصیت کا ارتکاب کرنے سے پہلے، یعنی کہ یہ جو اس نے گناہ کیا، سجدے سے انکار کیا، اس سے پہلے ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا اور اس کا نام عزازیل تھا. یہ زمین کے باشندوں میں سے تھا. عبادت اور علم کے اعتبار سے یہ تمام فرشتوں سے بڑھ کر تھا. اب اس کو بھی کس وجہ سے ملی تھی تعظیم، کس وجہ سے اس کو عزت ملی تھی؟ عبادت اور علم، اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں علم انسان کو عزت دیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا،
وہیں پر علم انسان کو ذلت بھی دے سکتا ہے اگر اس علم کے ساتھ تکبر شامل ہو گیا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تو کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں کہا تھا، اگر آپ تفسیر سیکھ رہے ہیں تو گھر والوں کو ایسا کوئی جیسچر آپ لوگوں نے نہیں دینا کہ جی ہم اب علم والے ہو گئے، آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ لوگ کمرے سے چلے جائیں یا آپ اونچا اونچا ترجمہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، ساتھ والوں کو ڈسٹرب کریں. ٹھیک ہے، تو علم کے ساتھ تکبر کی جوڑی نہیں بیٹھتی. اسی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوا. اس کا تعلق فرشتوں کے خاندان سے تھا جس کا نام جن تھا، یعنی جنوں کی ایک قسم، ایک خاندان تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ اس نے انکار کیا، ایک سجدے سے اس نے انکار کیا، اور پھر یہ ابلیس بن گیا، اس کا نام شیطان بن گیا، اور اپنے لیے کیا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ مجھے ایک بھی سجدہ نہیں چھوڑنا. شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، وہ ابلیس بنا. سوچیں ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں دن میں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. علم کے ساتھ تکبر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھوڑی سی میں یہاں پہ ہسٹری ابلیس کی لے کر آئی ہوں. تھوڑی سی میں نے جب تفسیر سٹارٹ کروائی تھی اس سے پہلے بھی میں نے دی تھی کہ اس کو ایک تھوڑا سا ڈیوٹی بھی دی گئی تھی، اس نے یہ سارا کام زمین پہ آ کر کیا، اس کے بعد اس کو بڑا تکبر ہو گیا تھا اس بات پہ. تو جی نیکسٹ آ جائیں گے جی آیت نمبر 35 کی طرف. تو یہاں پہ سجدے کا حکم دیا. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اس نے تکبر کیا اور وہ جو ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اس کے بعد وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پھر عزت بخشی جب اس نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو مباح یعنی کہ پسند فرمایا. جہاں چاہیں جنت کی وسیع و پاک نعمتوں میں سے جو چاہیں بے روک ٹوک کھائیں پیئیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی. کہ جب جنت میں داخلے کا یہاں پہ بات آئی نا کہ آپ دونوں چلے جائیں جنت میں، تو جنت کے داخلے سے پہلے پھر یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی. اہل تورات اور دیگر اہل کتاب کی طرف سے ابن عباس اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم سے ہم تک یہ پہنچتا ہے کہ حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف میں سے ایک پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ اس سے سکون اور راحت حاصل ہو. نیکسٹ آ جائے جی اگلی آیت میں ولا تقربا، نہیں اگلی آیت میں یہی آیت ہے ولا تقربا هذه الشجرہ. یہاں پہ آدم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہونے جا رہی ہے. کیا حکم آیا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش اور امتحان ہے کہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کون سا درخت تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ درخت کون سا تھا؟ بعض نے کہا کہ جی انگور ہے، بعض نے کہا گندم، بعض نے کہا کھجور، بعض نے کہا انجیر، بعض نے کہا کہ جو اس درخت کا پھل کھا لیتا تھا تو اسے انسانی حاجت ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مباشرت کرنے کو دل کرتا تھا. اور بعض نے کہا کہ یہ ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے فرشتوں جیسی زندگی مل جاتی تھی ہمیشگی کی. امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرما دیا، جبکہ جنت کے باقی تمام درختوں کے پھل کھانے کی اجازت تھی. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس چیز کا درخت تھا. بعض لوگ اس چیز میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، قرآن میں سے بعض لوگ ہدایت حاصل کریں گے اور بعض لوگ فسق کی طرف چلے جائیں گے، خسارے کی طرف چلے جائیں گے. کون لوگ ہیں جو اس طریقے کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، درخت کون سا تھا، پتہ نہیں کیوں پھل کھایا، نہ کھاتے. جو چیز یہاں پہ سکھانا مقصود ہے وہ سیکھیں. ایک غلطی شیطان نے کی ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں سجدہ نہیں کروں گا. یہاں پہ دوسری غلطی آدم علیہ السلام سے ہو گئی ہے، انہوں نے پھل کھا لیا ایک درخت کا. دونوں نے کیا رویہ اختیار کیا غلطی کرنے کے بعد، وہ ہم نے سیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایسی باتوں پہ پڑ جائیں کہ جی آدم علیہ السلام کو یہ پھل نہیں کھانا چاہیے تھا، پتہ نہیں وہ کون سا پھل تھا. وہ پھل کھانا ان کی قسمت میں موجود تھا. آدم علیہ السلام بعد میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے میں نے کیوں کیا، کیا یہ میری قسمت میں پہلے سے تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جی یہ آپ کی قسمت میں پہلے سے تھا. آگے انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی. پورے قرآن میں بار بار آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ الگ الگ طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا سیکھنا ہے، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، دونوں نے غلطی کرنے کے بعد رویہ کیا اختیار کیا. نیکسٹ آ جائے جی آیت نمبر یہاں تک بات ہو گئی. آیت نمبر 36 پہ آ جائیں. اب ان کو کہا تھا کہ آپ نے ایک درخت کے پاس نہیں جانا. اب کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان کو پھسلا دیا. آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور متعین طور پر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ درخت کون سا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس درخت کا نام نہیں بتایا اور ہم نے بھی اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا. ابن ابو حاتم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ طویل القامت تھے، یعنی کہ لمبا قد تھا ان کا.
سر کے بال بہت گھنے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کھجور کا ایک طویل درخت ہو. جب آپ نے درخت کو چکھا یعنی کہ درخت کے پھل کو چکھا تو آپ کا جو لباس تھا وہ اتر گیا اور سب سے پہلے آپ کی جو شرمگاہ تھی وہ ظاہر ہو گئی. جب آپ نے یہ دیکھا تو جنت میں دوڑنے لگے. ایک درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا کیونکہ قد بہت لمبا تھا، ٹھیک ہے، اور بال بھی بہت زیادہ گھنے تھے. آپ بالوں کو چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا تو عرض کی، نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں، میں آپ سے نہیں بھاگ رہا، میں اپنی شرمگاہ چھپا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات بتائی. تو یہ ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ حدیث آتی ہے. نیکسٹ آ جائے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. پھر اس کے بعد اور پھر جس جنت میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا، یعنی جنتی لباس، کشادہ رہائش، عمدہ رزق اور سامان راحت سے انہیں محروم کروا دیا. نیکسٹ آئیں جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید ہوتی ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پھر کہا گیا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے باز کے دشمن ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے پھل جو ہے وہ کھا لیا تھا. اور اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تم میں سے باز کے دشمن ہیں اور تمہارے زمین میں ٹھکانہ رہے گا، یعنی کہ تمہیں خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ موت آئے گی، قیامت آئے گی، تم نے واپس آنا ہے. نیکسٹ آ جائے آیت نمبر 37. آدم علیہ السلام کی توبہ اور دعا کے جو الفاظ ہیں وہ آ جائیں. پھر اس کے بعد فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ آگے میں نے آپ کو کہا نا آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار آئے گا، تو وہاں سے میں تھوڑی سی ریفرنس لے رہی ہوں. یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے سکھائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس درخت کا پھل جو ہے وہ چکھ لیا ہے. میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معافی کے الفاظ سکھائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کے الفاظ جو تھے وہ سکھا دیے. اور یہ الفاظ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو دونوں نے اللہ کے حضور توبہ کی. کس نے؟ آدم علیہ السلام نے بھی اور اما حوا نے بھی. تو ارشاد باری تعالیٰ انہ التواب الرحیم کے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے اور رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا تھا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ الفاظ سکھا لیجیے، میں نے آپ سے معافی مانگنی ہے. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ. اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے. اصل چیز یہ ہے سیکھنے کی. یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور اس قرآن سے بہت سے لوگ بھٹکے بھی ہیں جو یہ مین بیخ نکالتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کیوں بیج کھایا، کیوں پھل کھایا، وہ پھل کون سا تھا، درخت کون سا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا وہ کہاں پہ اترے، ہوا کہاں پہ اتری. یہ ساری باتوں میں کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں اور پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 38 میں. پھر کہا گیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی کہ تم زمین پر اتر جاؤ، ہدایت کا انتظار کرو جس میں آسمانی کتابیں، رسول، انبیاء شامل ہیں. جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ ہر خوف سے آزاد ہوگا. یعنی کہ اب زمین کی طرف تمہیں اترنا ہے اور زمین میں موجود جو آزمائشیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں وہ تمہیں فیس کرنی ہیں. اور میری طرف سے ہدایت آئے گی، انبیاء آئیں گے، آسمانی کتابیں آئیں گی، رسول آئیں گے. جس نے ان کی پیروی کی، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ فمن تابع ہدایا، جس نے ان کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو انزائٹی، ڈپریشن اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. دنیا کا خوف ہے نا تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب دنیا کو آپ سمجھ لیتے ہیں قرآن کو سیکھنے کے بعد تو پھر آپ کو ان کی چاہ اور اس کی جو اٹریکشن ہے وہ آپ کو خوف میں مبتلا نہیں کرتی. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 39. والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ ہماری ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہدایت کو قبول نہیں کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ کیا کریں گے؟ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد اس سے خلاصی حاصل کریں گے، نہ اس سے کبھی چھٹکارا پائیں گے. وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، چاہے جنت کی ہے چاہے دوزخ کی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا جی آج کا آپ لوگوں کا لیسن، آپ لوگوں کی تفسیر.
ہوپ سو کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ چکی. تھوڑی بہت ہسٹری میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے, زیادہ ابھی نہیں کر رہی, ان کی ویسے کافی زیادہ ہسٹری ہے, لیکن جیسے سورہ اعراف میں آپ دیکھ نا, سورہ اعراف میں ڈفرنٹ سوراز میں بار بار آدم علیہ السلام کا اور یہ ان کے قصے آئیں گے, قوموں کے آئیں گے, تو اور طریقے سے. اب جیسے ابھی آئے نا یہاں پہ سجدے کو حکم آیا, اس نے کہا ابا واستکبرا, آگے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بحث بھی کرے گا. وہ بحث یہاں پہ نہیں, وہ پھر اگلی آنے والی کچھ صورتوں میں آئے گی کہ یہ جب بحث کرے گا اور یہ بحث میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہ چاہتے تو میں تو گناہ ہی نہ کرتا. اور آدم علیہ السلام پھر یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ معافی مانگنے کے الفاظ سکھا دیں. ٹھیک ہے جی, چلو جی, یہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنی تفسیر ریڈی کر لینی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.